بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم کبھی مکہ کی گلیوں سے گزرے ہوتے اور ایک نوجوان کی خوشبو تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی تو وہ یقیناً مصعب بن عمیر ہوتے۔ ہر چیز میں بے مثال، اہل مکہ کہتے تھے کہ ان جیسا کوئی دوسرا نہ تھا، مگر ایک دن وہ سب کچھ، حسن، لباس، انداز، گفتگو چھوڑ گئے اور وہ بن گئے اسلام کے پہلے سفیر، مدینہ کے معلم اور راہ خدا کے پہلے شہداء میں سے ایک۔ آؤ سنتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کی وہ کہانی جو ہر دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق قریش کے ایک نہایت مالدار اور معزز گھرانے سے تھا۔ ان کے والدین ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، خاص طور پر ان کی والدہ خناس بنت مالک، جو مکہ کی امیر ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ مصعب کو بچپن سے ناز و نام میں پالا گیا۔ اعلیٰ لباس، قیمتی خوشبوئیں اور بہترین خوراک ان کا روزمرہ تھا۔ جب وہ گلیوں میں نکلتے تو خوشبو کا ایک ایسا غلاف ساتھ چلتا کہ لوگ کہہ اٹھتے، یہ مصعب آ رہا ہے۔ ان کی شخصیت ایسی دلکش تھی کہ مکہ کی ہر ماں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا مصعب جیسا ہو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو مکہ میں صرف چند خوش نصیب ایسے تھے جنہیں ہدایت فوراً نصیب ہوئی۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل۔ ایک دن انہوں نے چپکے سے دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، قرآن کی چند آیات سنی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ سب کے سب پیچھے رہ گیا جو کچھ ان کے پاس۔ ایک دن انہوں نے چپکے سے دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، قرآن کی چند آیات سنی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ سب کے سب پیچھے رہ گیا جو کچھ ان کے پاس تھا، ان کی دنیا کی رونقیں، مال و دولت، ماں کی محبت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کی ماں کو معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گئی۔ انہوں نے مصعب کو قید میں ڈال دیا، کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن ایمان تھا کہ جو کبھی کمزور نہ ہوا۔ مصعب نے کہا، ماں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ جب مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تعلیم دین کے لیے ایک ہستی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مگر دل میں قرآن تھا، نہ حضرت ابو بکر کو چنا نہ عمر کو چنا، بلکہ اس نوجوان کو منتخب کیا جس کے پاس نہ مال تھا نہ اسلحہ اور چہرے پر نور۔ مصعب مدینہ پہنچے اور صرف ایک سال میں پورا شہر بدل دیا۔ حضرت اسد بن زارہ کے ساتھ رہ کر انہوں نے دعوت دین کا ایسا انداز اپنایا کہ بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب کا لہجہ نرم، انداز مؤثر اور دل محبت سے لبریز تھا، مگر اب یہ خوشبو ایمان کی تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں اب وہ خوشبو پھیل چکی تھی جو کبھی مکہ میں ہوتی تھی۔ جب غزوہ احد کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب کو علم اسلام کا جھنڈا تھمایا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر لڑتے رہے، دشمنوں کے وار آتے گئے مگر مصعب پیچھے نہ ہٹے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ دشمن نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا مگر علم کو نیچے نہ گرنے دیا۔ دشمن نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا تو انہوں نے بازوؤں کے درمیان جھنڈا تھام لیا۔ آخرکار ابن کیمیہ نامی مشرک نے ان پر زوردار وار کیا، مصعب شہید ہو گئے اور علم گرنے ہی والا تھا کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم شہید کو دیکھنے آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب سر ڈھکتے پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے چہرہ کھل جاتا۔ ان کے لیے کفن بھی پورا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مکہ میں مصعب سے بڑھ کر کوئی نرم لباس والا نہیں دیکھا تھا، مگر آج اسے کفن بھی مکمل نصیب نہ ہوا۔ حضرت مصعب نے دنیا کو کیا دیا؟ نہ کوئی مال، نہ جائیداد، نہ محل، صرف ایمان، وفا، قربانی اور وہ نسل صحابہ جنہوں نے مدینہ کو اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ وہ چلے گئے مگر ان کے کردار کی خوشبو آج بھی دلوں کو معطر کرتی ہے۔ مصعب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عزت مال میں نہیں، ایمان میں ہے۔ وہ نوجوان جو دنیا کی ہر نعمت رکھتا تھا، جب اللہ کے دین کی دعوت آئی تو سب کچھ چھوڑ کر سچائی کے راستے پر چل گیا۔ آج کے نوجوان اگر مصعب بن عمیر سے سبق لیں تو وہ بھی دنیا کو